اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ جو گھر مبارک ہوتا ہے اس کے اندر نسلیں بھی مبارک پیدا ہوتی ہیں اور مبارک ہوتی ہیں، اور اگر کسی گھر میں کوئی غلط بات ہوتا ہے، گناہ کے کام ہوتے ہیں، تو وہاں کی نسلیں بھی جو ہیں وہ نامبارک ہوتی ہیں، وہ بچے اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی گھر میں کوئی مال حرام آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے مال آتا ہے تو اسی سے خوراک بنتی ہے، خوراک کھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سود کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، لوگوں کا مال مارا جاتا ہے، اس کا ہے، یتیم کا مال کھایا جاتا ہے۔ تو پھر یقین کیجیے اس گھر میں ملائکہ نہیں ہے، بلکہ گھر تو آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آسمان کے ملائکہ دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، ملائکہ دیکھتے ہیں کہ یہ عورت، یہ بچے جو کہ بے گناہ ہیں لیکن جل رہے ہیں، کیونکہ سورہ نساء میں پروردگار عالم آیت نمبر 10 میں ارشاد فرما رہا ہے، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق چٹ کر جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں اور عنقریب جہنم واصل ہوں گے۔ قرآن نے ایک بڑے مصداق کے اعتبار سے یتیم کا ذکر کیا ہے، لہذا آیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ جو مال حرام کھاتے ہیں گویا انہوں نے آگ کھا لی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اسی آیت کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو خمس نہیں دیتے اور جس مال میں خمس واجب ہے اسے کھاتے ہیں، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور جس مال میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی اسے کھاتے ہیں، یعنی وہ مال جو راہ حرام مثلاً رشوت، سود، دھوکہ اور جوئے سے حاصل کیا گیا ہے کھاتے ہیں، تو یہ لوگ گویا آگ کھا لیتے ہیں۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا بس یصلون سعیرا۔ اس قسم کے مال کے آگ ہونے کو کون دیکھتا ہے؟ وہ شخص جو آنکھ رکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان بصیرت رکھتا ہے تو وہ دیکھے گا اس گھر کو جس میں خمس نہیں دیا جاتا، زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ اب اگر اس گھر میں دسترخوان بچھ جائے تو وہ چشم بصیرت رکھنے والا دیکھتا ہے کہ بیوی آگ کھا رہی ہے، بچے آگ کھا رہے ہیں، اس وقت اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 22 کے مطابق، بس ہم نے تیرے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ وہ گوشت اور پلاؤ جو دنیا کے دسترخوان میں تھا وہ قیامت کے دن آتش جہنم کی آگ ہوگی، یعنی آتش جہنم بن جاتا ہے۔ جہنم میں یہی دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور جو مال حرام کھایا ہے وہ وہاں پر کھا لیتا ہے۔ افسوس ہے اس عورت اور ان بچوں پر۔ یہ ناممکن ہے کہ اس گھر کے بچے سعادت مند بنے۔ اب قیامت کے دن یہ عورت اور بچے اس مرد کے دشمن ہیں۔ قیامت کے دن اس کے گریبان پکڑ کر کہیں گے، بے انصاف تو نے ہمیں آگ کیوں کھلائی؟ عورت پوچھے گی، تو نے خمس کیوں نہیں دیا، مال حرام کیوں کھلایا، تو ہمیں مال حرام سے روزی کھلاتا؟ بچے اس کا گلا پکڑیں گے، تو نے ہمیں آگ کیوں کھلائی جس کی وجہ سے ہم عبادت کے بجائے گناہ کی طرف مائل ہو گئے، تو نے مال حرام کھلا کر ہماری سعادت کو چھین لیا۔ روایت میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بدبخت انسان وہ ہے جو دنیا میں دن رات بال بچوں کے لیے زحمت اٹھائے، لیکن قیامت کے دن یہی بیوی اور بچے اس کے دشمن بن کر اس پر لعنت کریں، کہیں گے پروردگار عالم تو اس سے پوچھ، خمس نہ دیا ہوا پیسہ جسے ہم نے کھا لیا، اس نے ہمیں مال حرام ہمیں دیا، ہم نے کھا لیا اور ہمیں سنگ دل بنا دیا۔ پروردگار عالم تو اس سے پوچھ گچھ کر، جیسے کہ سورہ فرقان آیت نمبر 23 میں ارشاد فرما رہا ہے، جو کچھ کام کیے ہم ان کی طرف توجہ کریں گے تو ہم ان کو گویا اڑتی ہوئی راکھ بنا کر برباد کر دیں گے۔ اس آیت میں قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک گروہ ایسا ہے جو بہت اچھی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج بجا لاتا ہے، زیارت کی ہے، کربلا گئی ہیں، مجلس امام حسین علیہ السلام جس کی فضیلت ان سے زیادہ ہے شرکت کی ہے، غم حسین میں آنسو بہائیں، عزاداری حسین برپا کیے۔
امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں واللہ یہ عبادتیں اتنی چمک دمک رکھتی ہیں کہ مشعل کی مانند سفید لباس میں یہ شخص محشر میں آئے گا، لیکن چونکہ اس نے مال حرام کھایا ہے، دوسروں کا مال کھایا ہے، اس کے تمام اعمال اس سے لے کر دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ جب وہ خالی ہو جائے گا تو سب اس کا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے یہ وہ شخص ہے جس کے اعمال کو اس کے بیوی اور بچوں نے کھایا ہے، یعنی حرام ذریعے سے لایا ہوا مال بیوی اور بچوں نے کھا کر دنیا میں آرام سے زندگی گزاری۔ اب اس سے سوال و جواب ہو رہا ہے۔ سوال و جواب یہ ہے کہ اپنے اعمال بیوی اور بچوں کے حوالے کر دے، خود خالی ہاتھ جہنم میں جائے۔ قرآن کہتے ہیں وَقَدَّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمَلُوا، ایک اچھے اعمال کو قیامت کے دن لائیں گے، فَجَعَلْنَا هَبَاءً مَنثُورًا، تمام اعمال اس سے لے لیے جائیں گے۔ حق ناس مشکل ہے، ہوشیار رہو اور یقین رکھو اگر تمہارے گھر میں حرام آ جائے تو رحمت خدا چلی جاتی ہے، برکت چلی جاتی ہے، الفت و محبت چلی جاتی ہے۔ اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ جن بچوں کے لیے ہم تڑپتے تھے، صبح سے شام تک کام کرتے تھے، وہی قیامت کے دن لعنت کریں گے اور اپنے باپ کو جہنمی بنا دیں گے۔ تب ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھر میں افہام و تفہیم، بہتر مال لانا، رزق حرام سے پرہیز کرنا اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا کس طرح سے اللہ کے نزدیک آپ کو محترم بنا دے گا۔ اب گزشتہ جو ہے یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ایک گھر میں اگر ناچاقی ہو اور تو وہ گھر فرشتوں کے لیے کیسا آگ میں گھرا ہوا پایا جاتا ہے۔ اسلام نے اختلاف و انتشار کی سخت ممانعت کی ہے، اس کے برعکس الفت، محبت، اتحاد و بھائی چارے کو بہت مقدس مانا ہے۔ کلام پاک ارشاد فرما رہے ہیں اہل جہنم کی ایک واضح صفت یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ ایک کہے گا تو نے مجھے جہنمی بنا دیا، دوسرا کہے گا تو نے مجھے جہنمی بنا دیا، دوسرا بھی کہے گا کہ میرے بارے میں اس سے سوال و جواب کر، اس نے مجھے جہنمی بنا دیا۔ اللہ کا خطاب خیر و غضب ان دونوں کو کہتا ہے، تم دونوں کے لیے دگنا عذاب ہے۔ ایک یہ کہ دنیا میں اپنے برادر مومن کو برا بھلا کہا، دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو برا بھلا کہنے پر دوسرے کو مجبور کیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 میں بہت ہی خوبصورت انداز میں یعنی کہ بالکل ایک نقشہ جیسے کھینچ دیا گیا ہے، کہا کہ جب ان میں سے ہر گروہ داخل ہوگا تو اپنے ساتھی دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب سب کے سب پہنچ جائیں گے تو پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے واسطے بددعا کرے گی کہ پروردگار انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان پر جہنم کا دگنا عذاب فرما دے۔ اس پر اللہ رب العزت فرمائے گا ہر ایک کے واسطے دگنا عذاب ہے، تم پر تف ہے، تم جانتے نہیں؟ یعنی اہل جہنم کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اب بتائیں گے کہ اعمال کا مجسم ہونا قیامت کے دن کیا ہے، یعنی کہ ہر شخص اپنے اعمال کو خود دیکھے گا اور گواہی بھی ہاتھ اور پیر اور آنکھیں اور کان اور ہمارے ہاتھوں کی، ہماری جلد، ہمارے جسم کے اعضاء سب گواہی دیں گے اور مجسم ہو کے بھی اعمال جو ہے نا سامنے آ جائیں گے۔ اگر اس مقام پر تقسیم اعمال کو بیان کریں تو اس کے معنی یوں ہوں گے کہ شوہر اور بیوی جو گھر میں اختلاف رکھتے ہوں اور غلطی ماننے کو تیار نہ ہوں، شوہر کہے تو نے مجھے بدبخت بنا دیا اور بیوی کہے تو نے مجھے بدبخت بنا دیا، شوہر کہے کہ اولاد کے برکردار ہونے میں تیرا قصور ہے۔ اگر کسی گھر میں کوئی بد کلامی یا بدگوئی ہو، نعوذ باللہ، گالی گلوچ، زبان درازی، ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی ہو، تو ایسا گھر ظاہراً گھر ہے، لیکن قانون تقسیم اعمال کے مطابق یہ گھر نہیں، جہنم ہے۔
یہ اس وقت معلوم ہوگا جب پردے ہٹ جائیں گے آنکھوں کے سامنے۔ دنیا اور آخرت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ظاہر دنیا ہے اور اس کا باطن آخرت ہے۔ جو کچھ اس دنیا میں واقعہ ہوتا ہے اس کی واقعیت اور حقیقت آخرت میں ظاہر اور روشن ہو جاتی ہے۔ اگر جہنم کی آگ ہے تو یہ خود ہمارے ہاتھوں کی پیدا کردہ ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 182 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں، ذالک بما قدمت ایدیکم، اگر وہاں بہشت کی نعمت ہے، حور ہیں، تو ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 24 کہ جو کارگزاریاں گزشتہ ایام میں آگے بھیج چکی ہو اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ قیامت کے دن بہشت میں خطاب ہوگا، اے روزہ رکھنے والو، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو تم نے ماہ رمضان مبارک میں بھیجا تھا، کھاؤ پیو اور عیش کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا سے بھیجی گئی ہیں۔ اگر تمہارے گھر میں اختلاف ہو، ایک شوہر بیوی ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، ایک بہن اور بھائی ایک دوسرے کو معاذ اللہ گالی دے رہے ہیں، الیاذ باللہ، ایک بیوی کا بدتمیزی کرنا شوہر کے سامنے، یہ شوہر کا بیوی کو گالی دینا، ظاہر تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں، لیکن اس کا باطن جہنم ہے، اس کا باطن آگ ہے۔ ایک دن جب آنکھیں کھول کر دیکھے گا تو نظر آئے گا کہ گھر جہنم بن چکا ہے۔ وہ گالی گلوز اس جگہ واپس آتے ہیں۔ شوہر کا بیوی کو گالی دینا اور بیوی کا شوہر کو گالی دینا مجسم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن اس آیت کلما دخلت امت میں تجسیم اعمال کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں اختلاف ہو اور تم قیامت کے دن بھی اختلاف رکھتے ہو، اگر تمہارے گھر میں گالم گلوچ ہے، بغض ہے، مار پیٹ ہے، تو وہاں پر بھی مار پیٹ ہے، وہاں پر بھی ایک دوسرے کو گالم گلوچ دو گے اور ایک دوسرے کو مارو گے، جو کچھ یہاں بو گے وہی وہاں پر کاٹو گے۔ اگر تمہارے گھر میں بد کلامی ہے، گھر کا ماحول سرد ہے، تجسیم عمل اس کا یہ ہے کہ وہاں آتش جہنم ہے، اس کا محیط اور ماحول گرم ہے۔ اگر یہاں پر جلنا اور جلانا ہے تو وہاں پر بھی آتش جہنم میں جلنا اور جلانا ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجید بہشتیوں کے بارے میں فرماتا ہے، علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، سورہ واقعہ آیت کا نشان ہے 15 اور 16۔ موتی اور یاقوت سے جڑے ہوئے سونے کے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، یعنی جنت میں ایک دوسرے کے سامنے خوشحالی اور مزے ہوں گے۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے 25 اور 26 آیت سورہ واقعہ کی، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، وہاں بہشتی لوگ نہ تو بیہودہ باتیں سنیں گے، نہ گناہ کی بات فحش، بس ان کا کلام سلام ہی سلام ہوگا۔ اہل بہشت بد کلامی نہیں کرتے، ایک دوسرے کو مرحبا اور آفرین کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ شکر گزار ہیں کہ تم نے اپنے ساتھ مجھے بھی بہشتی بنا دیا۔ دوسرا اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا مشکور ہوں کہ خود بھی بہشتی بن گئے اور مجھے بھی بہشتی بنا دیا۔ یہ اہل بہشت کی صفت ہے۔ اعمال کے مجسم ہونے کا قانون ہم سے کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں محبت و الفت کی فضا برقرار رہے تو مرد اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرے کہ یہ کھانا جو تم نے پکایا ہے بہت لذیذ تھا، آفرین ہو تم پر، اور بیوی مسکرا کر کہے کہ تم لائے ہی ایسا تھے کہ مجھے پکانے میں لطف آیا۔ اگر اسی قسم کا ماحول گھر کے اندر موجود ہو، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہوں، محبت و الفت موجود ہو، ہر ایک اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہو، اگر کوئی ناخوشگواری پیش آ جائے تو عذر خواہی کرتے ہوں، تو اس کا مجسم تجسیم عمل یہ ہے کہ بہشت میں ایک دوسرے کے سامنے خوشحال بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کو آفرین کہتے ہوں گے۔ تو اب عزیزان گرامی، آپ سب اور ہم سب ایسے کام کریں جو ہم